مطلب قرآن و حدیث میں ہمیں کچھ ریفرنس ملتا ہے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو اس کا مال نامہ دکھایا جاتا ہے، فرشتے لینے آتے ہیں، کیا سارا کچھ ہمارے اسٹیپس ہوتے ہیں؟ بے شک ایسے ہی ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا تفصیل سے اس لیے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں نا عموماً بات نہیں کی جاتی. سورہ زمر میں آیت 42 اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت، اور جو مرے ہوئے نہیں ہوتے ان کی روحیں نیند کے وقت. یعنی اللہ روحیں قبض کرتا ہے موت کے وقت بھی، اور جو ابھی مرے نہیں ہوتے نیند کے وقت بھی. حدیث ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا النوم اخی الموت، نیند موت کی بہن ہے. تو یہ ڈیپ سلیپ کی کوئی سپرلیٹو ڈگری کہہ لیں کہ جب انسان کا دل بھی کام نہیں کر رہا، دماغ بھی کام نہیں کر رہا، اور وہ ساری دنیا سے بظاہر لوگ اس کو مردہ سمجھ رہے ہیں. صحیح. اور اس دوران اسے کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں اور واپس بھیج جاتا ہے. یعنی جسم مر جاتا ہے، روح عارضی طور پہ الگ ہو جاتی ہے لیکن واپس بلا لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو برزخ کا کہ جو گیٹ وے جو دکھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ مومنین کی 100ویں آیت کہ اور ان کے آگے برزخ ہے قیامت تک. صحیح. تو اینڈی میں جو سرحد نظر آتی ہے کہ جس کو کراس کر گئے تو پھر واپس نہیں آ سکو گے، وہ برزخ ہی کی کوئی ابتدائی جھلک ہے نا، کہ برزخ ہی کا کوئی گیٹ وے ہو سکتا ہے نا. پھر اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کی 30ویں اور 31ویں آیت کہ فرشتے انہیں کہتے ہیں مت ڈرو غم نہ کرو. ٹھیک ہے. یہ پوری 30ویں 31ویں آیت میں ایک ہی جملہ ہے، آگے مطلب پورا کہ مت ڈرو غم نہ کرو. تو وہ فرشتے اینڈیز میں لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم نے لائٹ بینگز کو دیکھا. لائٹ بینگز یعنی روشنی والی نورانی ذاتیں، فرشتہ نما ہستیاں. قرآن پاک بھی اس کو کہہ رہا ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل کی 13 اور 14 آیت اور ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ کھول کر دکھایا جائے گا. تو اینڈیز میں بھی لوگوں کو اعمال نامے دکھائے گئے. اچھا اب یہاں پہ ایک اور کویشچن یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ساری چیزیں تو میدان محشر میں. یہ بھی سوال آتا ہے نا کہ قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے جب قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا؟ قبر میں اسپرٹس، میں نے جب آپ سے بات کی تھی کہ دا باڈی دا سول دا اسپرٹس، 3 جو ہے وہ پارٹس ہیں باڈی کے، باڈی سول اور اسپرٹس. اور باڈی جو ہے وہ تو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نا، مٹی سے مٹی ہو جائے گی، برین ختم ہے، ہارٹ ختم، سارا کچھ ختم. لیکن وہ جو اسپرٹ ہے وہ بھی اٹرنل ہے اور سول تو ہے ہی اٹرنل. تو وہ جو کہتے ہیں کہ حدیث ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ینتقلون من الدار الی الدار، کہ مومن جو ہے وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ایک جگہ سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز ایک اور ہے جس میں جو ہے آج کی سائنس اس بات کے اوپر مکمل طور پہ اس کو ماننے پہ مجبور ہے کہ انرجی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، انرجی شیپ بدلتی ہے، ٹرانسفارم ہوتی ہے، انرجی ایٹرنل ہے. تو یہ جو انرجی ہے یہ بیسیکلی وہی انرجی ہے نا جو اللہ کی ہے. اور اللہ کا انرجی کا کیا نام ہے جو ہے وہ آپ کے اندر روح، فنفخت فیہ روحی، بیسیکلی انرجی ہے، کون انرجی ہے. انرجیز ہی کا تو جو ہے وہ انسان مرجر ہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور اللہ کی انرجیز کا مرجر انسان ہے. اب آ جاتے ہیں حدیث نبوی میں اینڈیز سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں اگر ہیں تو اس کو بتاتے ہیں. مسند احمد ابن حنبل رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. تو وہ جو نوری بینگز تھے وہ نوری بینگز روح کو اوپر لے جاتے ہیں. پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ مومن کو اس کی آخرت کی جھلک دکھا دی جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ جانے کی خواہش کرتا ہے. مومن کو اس کی آخرت کی جھلک دکھائی جاتی ہے اور پھر وہ خواہش کرتا ہے
کہ جو ہے وہ دنیا سے چلے جاؤں. جیسے ایک آیت کا سبحان ایک اللہ. ترجمہ ہے کہ تم مرنے کی تمنا کرو, اس کی ڈائمینشن تھوڑی سی اور ہے, لیکن مرنے کی تمنا کرو ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو پھر تمنا کرو مرنے کی. صحیح. تو جب مومن کو اس کی دکھائی جاتی ہے, دیکھو بیٹا میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی بڑا کوئی نیک آدمی, میں گناہ گار ترین آدمی ہوں, لیکن میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوگا کہ جب مجھے اسرائیل جو ہے وہ پکڑ کے میرے مالک کے سامنے لے جائے گا کہ وہ تیرا مالک ہے, جا کے مل لے. میرے لیے تو وہ وصل کا لمحہ ہے, میرے لیے تو ملاقات کا لمحہ ہے, میرے لیے تو وہ ہے کہ جہاں کائنات کے مالکوں کا میں صرف نام لیتا تھا, سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت بادشاہ کونین مولا کائنات پاک بی بی سیدۃ العالمین, وہاں جا کے ان سے مل تو سکوں گا, دیدار تو کر سکوں گا. تو میرے لیے تو یہ ایک بہت زیادہ سمجھیں کہ ایک بلیسنگ والا مقام ہے. تو اس لیے مجھے نہ موت سے ڈر لگتا ہے نہ قبر سے ڈر لگتا ہے, مجھے نہیں لگتا. میرے لیے وہ بڑی خوشی کا ایک جشن کا سما ہے. آگے چل کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا, فرشتے آتے ہیں, سوال کرتے ہیں, قبر کھل جاتی ہے, نور کا باغ یا جہنم کا گڑھا دکھا دیا جاتا ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ ان کو دکھا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے. تو اینڈیز میں بھی یہ سارا کچھ ہی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ائمہ طاہرین, اولیاء اللہ, صوفیہ, یہ روح اور برزخ کے بارے میں, اینڈیز کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. امام غزالی احیاء العلوم میں یہ رسالت مآب سرور انبیاء کی حدیث جو آپ نے فرمایا جو ہے وہ النوم وخل موت, اس کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک باب رقم کرتے ہیں, اور اس کے اوپر بڑی خوبصورت کے وہ بتاتے ہیں کہ انسان زندگی میں رہتے ہوئے بھی بعض اوقات برزخ کا سفر کرتا ہے اگر وہ مومن ہو. اور یہاں پہ وہ ایک بہت خوبصورت حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مومن ہو تو وہ اختیاری طور کے اوپر وہ سفر کرتا ہے, اور اگر وہ مومن نہ ہو تو پھر بعض اوقات اس کو زبردستی دکھایا جاتا ہے, یعنی مرنے کے بعد اس کو وہ دکھا دیا جاتا ہے. محی الدین ابن عربی, جن کو لوگوں نے پڑھنا ہی بالکل چھوڑ دیا ہے, وہ بہت ہی شاندار پرسنالٹی ہے. وہ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ انسان کا جو لطیف وجود ہے وہ جسم کے بغیر بھی چیزوں کو محسوس کرتا ہے. یہ وہی لطیف وجود ہے جو انسان کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے, جو دنیا کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, اور لوگوں کو بولتے ہوئے سنتا ہے. یعنی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس جتنے بھی آج کل نوٹڈ ہیں اس کے اصول ہی یہی ہیں جو محی الدین ابن عربی نے اس وقت بغیر کوئی سائنٹسٹ ہوتے ہوئے, بغیر کوئی ریسرچر ہوتے ہوئے بتائے ہوئے. شاہ ولی اللہ جو ہے وہ انہوں نے بھی ایک باب رقم کیا ہے نصف موت. نصف موت میں جو کہتے ہیں کہ اینڈیز جو ہوتے ہیں وہ اس کی نصف موت اس کو کہتے ہیں. رومی نے, مولانا جلال الدین رومی, کہ جسم ایک قید ہے اور روح جب اس قید سے نکلتی ہے تو پھر پرواز کرتی ہے. تو یہ جو پرواز کا کانسیپٹ ہے یہ بھی اینڈیز میں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ ای جی اور ای سی جی جب بالکل اسٹریٹ لائن ہو جاتی ہے تو پھر انسان کرتا کیسے ہے. یعنی سائنس کا بھی تو کوئی نہ کوئی نظریہ ہوگا نا. پہلے میں نے بات کر لی کہ قرآن میں, حدیث میں, ائمہ میں, صوفیاء میں یہ کیا الفاظ ہیں, کیسے ہیں. اب میں بالکل ذرا تھوڑا سا سائنٹیفک بات کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اب یہ جو ای جی سیدھی ہو گئی تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ نہ انسان دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ سوچ سکتا ہے, نہ سفر کر سکتا ہے. صحیح. اور اینڈیز میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب سائنس کہتی ہے کہ ای جی فلیٹ ہو گئی, یعنی جب وہ ڈاکٹروں نے وہ میٹرز لگائے ہوتے ہیں اور ایک دم سے وہ لائن اسٹریٹ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بس جی فوت ہو گیا. اور برین ویوز جو ہیں, اب یہ جو ای جی ہے یہ بیسیکلی ای جی کرتا کیا ہے, یہ آپ کی برین ویوز کو پڑھتا ہے. الفا برین ویوز, بیٹا برین ویوز, تھیٹا برین ویوز, ڈیلٹا برین ویوز. یہ ہم نے جب یہ خوابوں کی بات کی تھی, جب ہم نے ٹیلی پیتھی کی بات کی تھی, جب ہم نے اسپرچویلٹی کی بات کی تھی مختلف پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ, بالکل, تو اس کے اوپر الفا برین ویوز کیا کرتی ہیں یہ ساری. تو جب یہ ساری کی ساری ہو ہی بند گئیں
تو پھر کیسے ممکن ہے اینڈیز اس کے انسان باوجود؟ فنکشن ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو ہے ریڈیکل نالجز جو ہوتے ہیں، ریڈیکل نالج ایسے نالجز جن کا ظاہری جسم کے سیکھنا ممکن نہیں ہوتا. جیسے میں نے وہ کہا کہ وہ اسپرچول ہیلر ہو گیا جو بندہ، وہ دنیا سے گیا اور جانے کے بعد جب واپس آیا اس نے کتابیں لکھی ہیں، اس نے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے ایز اے اسپرچول ہیلر. یعنی وہ ساری اسپرچول سائنسز جو وہ دنیا میں سیکھنا سمجھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا، وہ سیکھ کے واپس آتا ہے. بالکل ایسی معلومات وہ مناظر دکھاتا ہے وہاں کے. کوئی جسمانی طور پہ نہیں ہوتی. اصل میں یہ شعور ہے، اس کو کانشیسنیس کہتے ہیں، جو باڈی سے باہر ہے، جس کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو محی الدین ابن عربی نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے کہ جو شعور ہے وہ جسم کے اندر بند نہیں ہے، وہ روح کے بیداری کا نام ہے. وہ ایسے ہی ہے.